اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی احتشام، ارشاد باری تعالی ہے درس قرآن کے حوالے سے آیت نمبر 39۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے اس بابرکت عظمت شان والی کتاب کو جھٹلایا جس کے علم کا یہ احاطہ نہیں کر سکے۔ ولما یأتہم تأویلہ، اور ابھی تک ان کے پاس اس کا انجام بھی نہیں آیا۔ قرآن مجید برہان رشید کی حقانیت بیان ہو رہی ہے کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ نے قرآن مجید کو جھٹلایا۔ کبھی کہتے جی انسانوں کا بنا ہوا کلام ہے، کبھی کہتے حضور علیہ السلام خود اس کو بنا کر آئے۔ پچھلی آیت میں یہ چیلنج کیا گیا، ام یقولون افترا، جب یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو تو انہوں نے اپنے طرف سے گھڑ لیا ہے، تو اللہ نے فرمایا قل فاتوا بسورۃ مثلہ، اے حبیب آپ انہیں اعلان کر دو کہ اگر تمہارے بقول میں نے اس کو خود بنا لیا تو تم اس کی مثل کو چھوٹی سی صورت بنا کر لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اگرچہ تم اپنے بلاغت و فصاحت میں چوٹی کے ہو، اپنے آپ کو سب سے زیادہ فصیح و بلیغ سمجھتے ہو، لیکن تم اکیلے تنہا نہیں، اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو اس کام میں اگر تم سچے ہو۔ تو وہ کیا، ان کی ذریت بھی آج تک جتنے بھی قرآن کے منکر ہیں، جو چلانے والے ہیں، قرآن مجید کے اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے، آج تک بھی قرآن مجید جیسی کتاب نہ لا سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرمایا بلکہ انہوں نے جھٹلایا اس کتاب کو جس کے علم کا یہ احاطہ نہیں کر سکتے۔ یعنی قرآن مجید ایسی علوم پر مشتمل ہے، اولین و آخرین کی علوم اسی میں، اور زمین و آسمان کی علوم اسی میں، اور طرح طرح کی علوم اللہ نے سارے علوم اس میں جمع فرمایا۔ ما فرطنا فی الکتاب من کل شیء، ہم نے ہر چیز کا بیان اس کتاب میں کر دیا ہے، رب فرماتا ہے۔ تو قرآن مجید کے اتنے علوم اور اس کے علوم کا یہ احاطہ نہیں کر سکتے، پھر قرآن کو جھٹلاتے ہیں۔ اس میں بہت باریک لطیف ایک تنبیہ ہے۔ ایک آدمی کسی چیز کو جانتا ہے نا تو اس کا انکار کرے وہ تو سمجھ لگتی ہے۔ تو قرآن مجید برہان رشید اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کے علوموں پر مشتمل ہے۔ اس کے علوم کو یہ جانتے نہیں، ان کی اتنی خرد اور عقل نہیں کہ یہ قرآن مجید کے علوم کا احاطہ کر سکے۔ تو اس کا مطلب ہوا بغیر جانے قرآن کا انکار کرنا، یہ تو سب سے بڑی احمقانہ بات ہے کہ بندہ ایک چیز کو جانتا ہی نہیں ہے، اس کی تحقیق، اس کے علم نالج رکھتا ہی نہیں، اس کو جھٹلا دے۔ تو آج کتنے ہی مسلمان نام نہاد قرآن مجید کو اس کے علوم سے وابستہ ہے، یعنی صرف اپنی عقل سے ترازو سے تولتے ہیں، اچھا جی یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، بس جھٹلا دیا۔ قرآن مجید قرآن رشید کو جھٹلانا یہ کفار اور مشرکین کی عادت ہے۔ تو جس نے قرآن مجید پر ایمان لیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید کو من و عن قبول کرے، پھر اپنی عقل اور خرد کو اس کے مقابلے میں تعارض نہ لائے۔ فرمایا ولما یأتہم تأویلہ، ابھی تک ان کے پاس اس کی تعویل انجام نہیں آئی۔ کذالک کذب الذین من قبل، اسی طرح ان لوگوں نے بھی اللہ کی کتابوں کو جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو پس تم دیکھو
کیا انجام ہوا ظالمین کا، جھٹلانے والوں کو ظالم کہا گیا کہ انسان جب اللہ کے کلام کو جھٹلاتا ہے تو وہ بھی ظالم بن جاتا ہے۔ تو فرمایا ان ظالموں کا پھر کیا انجام ہوا؟ اس کے لیے قوم عاد، قوم ہود، قوم صالح اور قوم موسیٰ، قوم فرعون، سارے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، اللہ کی کتابوں کو جھٹلایا، تو اللہ نے ان تمام قوموں کو، بستیوں کو تباہ و برباد فرما دیا۔ اور پھر یہ جملہ ذکر کر کے یہ ایک طرح کا رب فرما رہے، اے کفار مکہ، اے مسلمانوں، تم نے اگر قرآن کو جھٹلایا تو یہ یاد رکھنا، پہلے جن لوگوں نے اللہ کے کلاموں کو جھٹلایا ان کا جو انجام ہوا تو تمہارا بھی انجام کار ان سے پھر کام کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے تمہاری ذمہ داری ہے کہ کسی بھی پہلو میں، خلوت میں، جلوت میں قرآن کو جھٹلانے والوں میں شامل نہ ہونا، ہمیشہ قرآن پر یقین رکھنے والے اور ایمان لانے والوں میں سے رہنا۔ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ، غیب کی خبریں دیتے ہوئے قرآن کہتا ہے ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو ایمان لائیں گے۔ اس وقت تو کفار مکہ تھے اور اللہ قرآن میں تمہارے قرآن کے اوپر ایمان لانے والے ان میں سے کچھ نہ کچھ پیدا ہو جائیں گے، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ایمان لے آئیں گے، وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ ایمان کچھ لائے اور کچھ نہ لائے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، تیرا رب خوب جانتا ہے فساد پھیلانے والے۔ کتنے ہی لوگ ہیں آج دنیا کے اندر، دنیا کے وہ نظام جو ظلم پر مبنی ہے، جو دہشت پر مبنی ہے، انسانیت کے لاپ کر انسانیت کے خون خار ہیں، درندگی کی حدیں کراس کر چکے اور دہشت گردی کی حدیں کراس کر چکے۔ موجودہ صورتحال میں اسرائیل، امریکہ، سب ظالم گٹھ جوڑ کر کے کتنے خون کی ندیاں بہا چکے، اور پھر ان کے استقبال میں یہ جو عرب کے حکمران ہیں انہوں نے اسلام کے کتنی دھجیاں اڑا دی کہ کبھی ایسا بھی کسی تاریخ میں ہوا ہوگا؟ اتنا بڑا ظلم اور اتنے بڑے ذمہ دار حکومتوں کے حکمران اور اتنے بڑے خون خار درندے بد قسم کے حکمران امریکہ کے، اس کو اس طرح استقبال کے مسلمانوں کی بچیوں کو ان کے سامنے نچوا کر یعنی درندگی کی حد کر دی گئی، اور پھر لوگ کہیں کہ یہ اسلام کے حکمران ہیں۔ اسلام کے حکمران کبھی ایسے نہیں ہوئے۔ اسلام کے حکمران تھے تو وہ سیدنا امیر معاویہ تھے اور سید صلاح الدین ایوبی، جنہوں نے دین اسلام کے کام کیے، اسلام کی غیرت اور حمیت کے جنازے اڑا کر، اور پھر یہ اسلام کے ترجمان بھی نہیں ہو سکتے۔ اور اس کا قرآن مجید، کیونکہ دنیا کے اندر تو لوگ بعض دفعہ اپنے مفاد کی خاطر کسی فسادی کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ بڑا امن پسند ہے، جس طرح آپ اس کو سارا پروٹوکول دے کر یہی باور کروانے کی کوشش کی کہ نہیں یہ تو بڑا اتحاد امت کا دائی ہے۔ یہ اگر اتحاد امت کا دائی ہے پھر بتائیں کشمیر میں آج تک ظلم کیوں ہو رہا ہے، آج تک پھر شام کیوں لوٹا گیا، آج عراق کے ٹکڑے کیوں ہوئے، اور پھر ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کو خون کی ندیاں بہا کر ذبح کس نے کیا؟ تو اگر یہ لوگ حقیقت میں یہ لوگوں کی آنکھوں میں پردے ڈالنا چاہتے ہیں اور غلط تصور دلانا چاہتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اے قرآن پر یقین رکھنے والے، تجھے دنیا جو کہتی رہے لیکن تو جان لے تیرا رب فساد پھیلانے والوں کو خوب جانتا ہے اور ان کے انجام کار ہمیشہ وہ برا ہی ہوگا۔ تو فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اگر کوئی قرآن کو جھٹلائے تو کیا ان سے دوستی رکھنی چاہیے؟ ان سے کیا کرنا چاہیے؟ تیسری آیت کے بعد ہم نے درس کی بیان کرنی ہے، اس نے فرمایا اگر اے حبیب انہوں نے آپ کو جھٹلایا، انہوں نے آپ کی تکذیب کی، جو رسول کریم کو جھٹلائے، قرآن کو جھٹلائے، تو اللہ تعالیٰ نے فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اے حبیب آپ انہیں کہہ دو میرا عمل میرے پاس، تمہارا عمل تمہارے لیے، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انتم بریئون مما اعمل، تم بیزار ہو
بری ہو اس سے جو میں عمل کرتا ہوں، وانا بری مما تعملون، اور میں بیزار ہوں، لا تعلق ہوں اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اگر کوئی مسلمان اور پھر کسی کافر کو کہے کہ نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر اس نے کفر کو ہی ترجیح دی اور پسند کیا۔ قرآن کہتا ہے کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن ایمان کے بدلے دنیا کو ترجیح دی، کفر کو ترجیح دی، اور چاہتے تھے تو پھر اللہ کے عذاب کا نشانہ بنے۔ آیت نمبر 42 کا انشاءاللہ العزیز کل بیان ہوگا۔ دعا ہے اللہ جل مجد الکریم سے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی برکات نصیب فرمائے اور ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، قرآن کا نور نصیب فرمائے۔